ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو کمالات کا ذکر کیا ہے کہ دیگر انبیاء سے بہت سارے ایسے کمالات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ سارے کمالات ہمارے نبی کو کیوں نہیں ملے۔ اصل میں یہ سوال نہیں، ایک قسم کا وسوسہ ہے، کافی لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ حضور پاک کو سب نبیوں سے افضل تو مانتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ دوسرے نبیوں کو تو بہت سارے کمالات ملے ہیں، وہ آپ کے نبی کو تو نہیں ملے، تو یہ افضل کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر کچھ جو ہے نا دوسرے لوگ جو ہے نا اپنے نبیوں کی فضیلت بتانے کے لیے کہ قرآن کے اندر ہمارے نبی کی یہ فضیلت ہے یا اس طریقے سے معاملہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایگزامپل کے طور پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تمام دنیا پر ان کو جو اختیار دیا جنات وغیرہ پر، جانوروں کی تمام بولیوں پر، تو دیکھنے سے اور حالات زندگی سے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ سارے کمالات حضور پاک کو نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب مختصراً تو یہ ہے کہ اول تو کسی بھی شخص کے کمالات کا حاضر نہ ہونا یا اس کے کمالات کے اظہار نہ ہونا اور اس میں کمالات نہیں ہونا، یہ دونوں جو ہیں وہ الگ الگ باتیں ہیں۔ اگر کسی سے کسی کمال کا ظاہر ہونا ثابت نہیں ہو پایا تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں بن سکتا کہ اس کے اندر وہ کمالات حاضر ہی نہیں یا موجود ہی نہیں ہیں۔ یہ بات اس وقت کہی جا سکتی ہے، یعنی شریعت کے دائرے میں اس وقت اس کی گنجائش ہوگی کہ جب کسی کے پاس جو ہے شرعی ثبوت ہو کسی کے بارے میں کہ میں اس بات کو یقین سے کہہ سکتا ہوں فلاں شخص کے اندر یہ کوالٹی یا یہ کوالیفیکیشن نہیں ہے۔ اگر وہ اس چیز کو شرعی ثبوت سے ثابت کرے اگر کوئی شخص کہ ہاں یہ کمالات نبی کے پاس نہیں ہیں، اس بات کی خبر اب اس زمانے میں کس طریقے سے ہو سکتی ہے کسی شخص کو کہ وہ کمالات حضور کو حاصل نہیں ہیں، یا تو خود حضور نے اس کو بتایا ہو کہ میرے کو یہ کمالات حاصل نہیں ہیں جو دوسرے نبیوں کو حاصل ہوئے ہیں۔ دوسری بات، یا خود وہ شخص اس وقت میں ہو اور اس نے کوئی کمالات کا ذکر کیا ہو اور وہ شخص حضور پاک نے منع کر دیا ہو کہ یہ کمالات مجھ میں نہیں ہیں۔ تب تو آج کے ٹائم میں ایسا کوئی شرعی ثبوت کوئی شخص لا نہیں سکتا کہ جس سے یہ فیصلہ کیا جائے یا آپ جس سے فیصلہ کریں کہ اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے۔ تو کسی بھی شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر اس سے اس معجزے کا اظہار نہیں ہو پایا تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر وہ معجزہ نہیں ہے یا اس کمال کی کمی ہے۔ اب مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت نے شاعری کے اندر ہی بہت سارے کمالات حضور پاک کے بیان کیے جس کے دوسرے نبیوں کے کمالات کے جو ہے وہ کمپیریزن، جیسے ایک شعر کے اندر عصائے کلیم از دہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد، کچھ اس طرح سے ایک شعر کہ آپ نے وہ کہاوت وہ قصہ سنا ہوگا قرآن پاک کے اندر کلیم اللہ کا کہ پتھر پہ ڈنڈا مارنے کے بعد اس کا سانپ بن جانا اور ازدہا بن جانا۔ اسی طرح حضور پاک کا لکڑی کو روشن کر دینا تاکہ اس سے جانے والوں کے لیے سفر میں آسانی ہو۔ تو اس طریقے کے بہت سارے کمالات اور واقعات جو ہے نا وہ حاضر کتابوں کے اندر حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ اور جانوروں کی بولی پر دسترس ہونا یا جانوروں کی زبان کو سمجھنا یہ بھی حضور پاک سے ثابت ہے کہ چرند پرند جو ہیں ان سے گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے اور ان کو اپنے بارے میں بھی خبر دیتے تھے۔ حضور پاک کی اونٹنی کے بارے میں بھی مشہور ہے اور وہ شکایت کرنے والے اونٹ کے بارے میں بھی مشہور ہے۔ تو اگر کسی معجزے کا اظہار نہیں ہو پایا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ معجزہ نہیں ہے۔ حضور پاک کو سب سے افضل یا افضل الانبیاء اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان سارے کمالات جو دوسرے نبیوں کو ملے ہیں وہ حضور پاک کے صدقے ہی میں ملے ہیں، اگرچہ ظاہر نہ ہو پائیں۔ اس کی مثال کے طور پہ بس ایک سمجھانا آپ کو چاہوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے کہ کسی کے پاس کسی چیز کا نہ ہونا اس پہ قادر نہ ہونے کی بھی دلالت نہیں کرتا کہ وہ شخص اس پہ قادر نہیں تھا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ اگر کسی شخص نے اپنے بیٹے کے سیریمنی یا کسی بھی برتھ ڈے فنکشن پر ایک بہت بڑی پارٹی کا جو ہے نا آرگنائزڈ کی بہت بڑی پارٹی اور اس کے اندر طرح طرح کے کھانے جو ہے وہ منگوائے، لوگوں کو اس کے اندر بلایا۔ اب اس کھانے کے دعوت کے اندر ہر قسم کا کھانا موجود ہے، کسی کو رسگلہ ملا، کسی کو برفی ملی، کسی کو گاجر کا حلوہ، ان سب نے وہ تمام کھانے کھائے، لیکن جس نے یہ پارٹی آرگنائزڈ کرائی تھی اس کے بیٹے کے پاس بظاہر وہ سب کھانے نہیں تھے موجود۔ اب اس کے اندر کوئی بے عقل شخص آ کے ہاتھوں میں رسگلے کی پلیٹ لا کے بولے کہ یہ آخری رسگلے تھے جو مجھے ملے اور باقی ان دونوں کے پاس یہ رسگلے نہیں ہیں، لہٰذا یہ
یعنی میں ان سے زیادہ بہتر ہوں کیونکہ میرے پاس یہ رسگلہ ہے۔ تو اب کیونکہ اس کے بیٹے کے پاس ہاتھ میں بظاہر رسگلے نہیں ہیں یا کوئی اور مٹھائی کہ جو ختم ہو گئی وہ نہیں ہے یا دوسرے لوگوں کو کھلا دی گئی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ شخص اس مٹھائی پہ قادر نہیں، کیونکہ اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ سارا انتظام ہی اس شخص نے کروایا ہے، اپنے شخص کے بیٹے یعنی اپنے بیٹے کے صدقے میں وہ سب کچھ کرایا ہے۔ وہ چاہے تو اس میں سے کیا چیز نہیں کھا سکتا تھا کہ یا کیا چیز جو ہے وہ خود حاصل نہیں کر سکتا تھا، مگر یہ کہ دوسروں کو اگر مل گئی اور ان کو بظاہر نہیں ملی تو وہ اس پر قادر بھی نہیں ہے۔ اس کی آپ اس مثال سے جو ہے نا سمجھ سکتے ہیں، جسٹ ایک مثال ہے آپ کو ایگزامپل کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہ کسی کے پاس کوئی چیز کا ظاہر نہ ہونا، قادر نہ ہونا، موجود نہ ہونا یا اس وقت پیش نہ آنا، اس چیز کو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ موجود ہی نہیں تھی۔ تو اس طریقے سے حضور پاک سے بہت سارے معجزے جیسے جیسے وقت کے ساتھ پیش آتے گئے وہ ظاہر ہوئے، اور جو پیش نہیں آئے دوسرے امتوں میں یا دوسرے نبیوں کے ساتھ پیش آئے وہ واقعہ ہی نہیں پیش آیا، تو اس کی پھر ظاہر ہونے کی کوئی ضرورت بھی پیش نہیں آئی۔ ورنہ حضور پاک کا اب جیسے قرآن پاک کے اندر اندھوں کو شفا دینے کا تعلق ہے، اب کوئی اس پہ آ کے کہے کہ ہمارے نبی تو جو ہے نا اندھوں کو شفا دیتے تھے اور یا کوڑی برس والے کو ٹھیک کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، اس کے معاملہ کیا ہے؟ تو اسی طرح حضور پاک کا بھی بہت سارے اس طریقے کے معجزات جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ اب ایک معجزہ جو حبشی اور کالے غلام کو گورا کر دینے والا تھا، یہ بھی ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو آسانی سے لوگوں کی عقل میں نہیں آتا، کیونکہ جس نے قدرت نے یعنی جس کا رنگ جو ہے وہ سیاہ کیا ہو، کالا کیا ہو، وہ غلام کا واقعہ کہ جو پانی لے کر جا رہا تھا، حضور پاک نے جب اس سے پانی کی ڈیمانڈ کی تو کیونکہ وہ ایمان اس وقت نہیں لایا تھا تو اس نے کہا یہ میں اپنے مالک کے لیے لے کے جا رہا ہوں، اور اگر میں دوں گا تو پھر اس سے سوال جواب یعنی اس کی جو ہے نا آزمائش مجھ پہ آئے گی۔ تو حضور نے پھر اپنے بارے میں بتایا، لیکن اس نے پھر یہی کہ میں اپنے مالک کو کہوں گا تو وہ یقین کیسے کرے گا کہ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ایک نبی سے مل کر آیا ہوں یا میں ایمان لے آیا ہوں۔ تو اس کے بدلے میں پھر حضور پاک نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا جس سے وہ گورا ہو گیا۔ تو یہ اس کے لیے ایک دلیل تھی اور ایک معجزہ تھا کہ اب تو اپنے بادشاہ کو بتا سکتا ہے کہ جس نے میرا قدرتی رنگ بدل دیا کہ وہ نبی کی عظمت کیا ہے اور وہ واقعی سچا نبی ہے، تو اس لیے پھر اس کا شخص کا جو ہے وہ کلر بالکل تبدیل کر دیا۔ تو معجزے اس طرح سے بہت سارے ہیں۔ ان ساری باتوں کا جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کچھ لائنوں کے اندر مجموعہ بیان کیا، اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ کہ سنی مسلمانوں کے دل میں اعتماد ہو جائے۔ ویسے تو ہوتا ہی ہے اس چیز کو لے کر، پھر بھی لیکن بعض لوگوں کے ذہن میں وسوسے یا خیالات آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ جتنے کمالات، جتنی عزت یعنی جو بھی عزت، جو بھی دولت، جو بھی کمال اور جو بھی منصب، یعنی یہ الفاظوں کو ان کے خلاصہ ہے کہ جس کو بھی ملا یا جس کو ملے گا قیامت تک اور حشر میں یعنی آخرت میں بھی، وہ سب حضور کے صدقے میں، حضور کے توفیل میں، انہی کے ذریعے، انہی کے واسطے اور انہی کے ہاتھ سے ہے۔ یعنی جس کو بھی جو عزت، جو دولت، جو مرتبہ اور جیسا بھی مقام جس کو بھی ملا ہے، ملا تھا یا ملے گا، وہ سب حضور پاک کے صدقے ہی اور ان کے توفیل سے اور ان کے ہاتھ سے، اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہے، یعنی آخرت میں بھی جس کو جو ملے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کو جتنے کمالات ملے یا جتنے ان سے معجزے ظاہر ہوئے وہ سب حضور پاک کے صدقے میں ہے، خلاصہ موجود ہے۔ تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا حضور پاک کی عظمت اور ان کے توفیل ہی سے دنیا بنی ہے، اور دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے وہ سب کی سب حضور پاک کے صدقے میں ہے۔ جس کو جو کچھ ملا وہ اسی در سے ملا، اسی ذات کے صدقے میں ملا، اور قیامت میں بھی جس کو جو ملے گا وہ حضور پاک کے صدقے ہی میں ملے گا۔ تو اسی لیے یہ خیال جو ہے نا معجزے کا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض انبیاء کے اب جو اگر معجزے کی بات کریں تو قرآن دیکھیں کہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور کسی نبی کے ایسے معجزے، ان کی ایسی شریعت، ان کے ایسے احکام تو اب نہیں ہے نا، وہ تو ان کے وقت کے ساتھ ختم ہوئے۔ کچھ آئے تو وہ ہماری شریعت میں ڈھل کر تبدیل ہوئے یا پھر ہماری شریعت کے ساتھ رچے بسے، تو اس کو اب جو ہے وہ دین محمدی یا شریعت محمدی ہی کے نام سے جانا جائے گا۔ اگرچہ ان کے بیسک احکام دوسرے پچھلی امت سے آئے ہوں تو اس کے باوجود بھی جو ہے حضور پاک کے یہ معجزہ یعنی آخری دین بچا رہنے والا، یا آخری قرآن جس کی حفاظت کی، باقی اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام تھے ان سب کے اندر جو ہے نا تحریف لوگوں نے کر دی، اس میں سے گھٹایا بڑھایا سب کچھ کرا۔ تو وہ معجزے اپنے نبیوں کے ٹائم میں تھے، لیکن آج جو ایسا قرآن معجزہ ہے کہ جس کے اندر نہ کوئی آیت کو گھٹایا بڑھایا جا سکتا، نہ کسی صورت
عبادت کو آگے پیچھے کیا جا سکتا. تو اس طریقے سے بھی یہ ایسا معجزہ ہے جو باقی رہنے والا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو یہ آخری شریعت، آخری قرآن، آخری کتاب، یہ بھی ایک قسم کا جو ہے نا معجزہ ہے، اور یہ تمام معجزوں سے افضل ہے. اور پھر یہ امت خود حضور پاک کے لیے، یعنی حضور پاک کی یہ امت خود معجزہ ہے، یعنی تمام امتوں کے لیے، کہ اس کے اوپر جو احسانات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ دوسری امتوں پر نہیں ہے. جیسے گناہوں پر ہاتھوں ہاتھ عذاب کا آنا، اور گناہوں کا سزا ہاتھوں ہاتھ دنیا کے اندر مل جانا، یہ ساری باتیں. اور پھر حضور پاک نے خود امت کی فضیلت، امت کے علماء کی فضیلت اور اس کے ثواب کی فضیلت بھی اس کے اندر بیان فرمائی، کہ کس طریقے سے یہ ثواب کے اندر ان سے آگے ہیں اور کس طریقے سے دوسرے امتوں پر افضل ہے. تو یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایک یعنی نصیحت ہو سکتی ہے کہ حضور پاک کی یہ امت بھی، جس طرح یہ کتاب اور شریعت دوسروں سے افضل ہے، اسی طرح یہ امت بھی افضل ہے، اور اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان ہے. تو یہ بھی آخری شریعت یا باقی رہنے والی کتاب بھی حضور پاک کا ایک قسم سے معجزہ ہی. پتھر میں حسن لالے پرنوار